السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق چند باتیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت ہود علیہ السلام کس قبیلے سے تھے، آپ کی قوم کس پر فخر محسوس کر رہی تھی، اور پھر آخر میں آپ کی قوم کا کیا انجام ہوتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد نامی قبیلے سے تھے جسے عاد اولا کہا جاتا ہے، اور عاد ثانی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے، جو قوم سمود کے نام سے بھی مشہور ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک کا نام عاد تھا، انہی کی جانب ان قبیلوں کو منسوب کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کا ہم قوم ہود کو بھیجا۔ یہاں بہت سے لوگ اخاہم کا ترجمہ ان کا بھائی کرتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں کوئی بھی آپ کا بھائی نہیں تھا، اور اعلیٰ حضرت نے اخاہم کا ترجمہ ہم قوم سے کیا ہے، اور یہی تحقیق علامہ رازی علیہ رحمہ نے بھی کی ہے۔ اب یہاں یہ سمجھ لیں کہ یہاں ہم قوم کا ترجمہ کیوں کیا گیا، کیونکہ یہاں کفار مکہ کی تردید کی گئی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاذ اللہ رب العالمین نبی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے درمیان میں رہتے ہیں اور ہم ہی میں سے ہیں۔ تو یہاں ان کا رد کیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے ہیں لیکن نبی ہیں، حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے ہیں لیکن نبی ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنی قوم سے ہیں لیکن نبی ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے 800 سال کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے، اور 464 سال گزر جانے کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی آپ داعی اجل کو لبیک کہے گئے۔ آپ نے اپنی قوم کو جس طریقے سے نصیحت کی ہے اس کی منظر کشی قرآن اس الفاظ میں کرتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، اے میری قوم تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو کیا تم نہیں ڈرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا کیا ہوا، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بیان کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کی قوم ایمان نہیں لا رہی تھی، آپ کی قوم بت پرستی سے باز نہیں آ رہی تھی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا، لگتا ہے اب میری قوم باز نہیں آئے گی۔ اس بنیاد پر آپ نے اپنی قوم سے کہا تو کیا تم نہیں ڈرتے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم 3 معبودان باطل کی کثرت سے عبادت کیا کرتی تھی اور انہی کو خدا مان رہی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ تم اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرو، اللہ رب العزت سے ڈرو، وہی تمہارا معبود حقیقی ہے، تو اس قوم نے آپ کی تکذیب کی۔ تو اللہ رب العزت
آپ کی قوم پر 3 سال تک بارش نہیں برسایا اور 3 سال تک آپ کی قوم کی عورتوں کو بانجھ کر دیا، یعنی 3 سال تک آپ کی قوم میں کوئی بچہ نہیں ہوا۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام ان 3 اشخاص کو اپنے قوم میں بھیجتے ہیں جو ایمان لے آئے ہوتے ہیں۔ یہ ابھی پوشیدہ طور پر ایمان لائے تھے، لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اپنی قوم میں بھیجا تاکہ وہ لوگ اپنی قوم میں جا کر اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کریں اور دوسرے لوگوں کو سمجھائیں، کیونکہ جب یہ لوگ اپنی قوم کو سمجھائیں گے تو آپ کی قوم اور قریب آئے گی اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ یہ ہمارے ہی قوم کے لوگ ہیں، یہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم کیوں نہیں ایمان لا رہے ہیں۔ اس غرض سے، اس مقصد سے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے 3 افراد کو جو ایمان لے آئے تھے کفار کی جانب بھیجا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ لوگ ایمان لے آتے، کیونکہ یہ 3 جا کر بہت تیزی سے اور بہت محنت سے اللہ رب العزت کی حمد بیان کر رہے تھے اور لوگوں کو یہ بیان کر رہے تھے کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ رب العزت بارش برسائے گا، اللہ رب العزت جو جن عورتوں کو بانجھ کر دیا ہے انہیں واپس صحیح کر دے گا اور انہیں اس بات کی قدرت دے دے گا کہ وہ بچے پیدا کر سکیں، لیکن وہ قوم باز نہیں آئی۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر اتنی تبلیغ کرنے کے باوجود وہ قوم دین سے قریب کیوں نہیں آ رہی تھی؟ وہ قوم کیوں نہیں اللہ رب العزت کا حمد بیان کر رہی تھی؟ یہ سوال اٹھتا ہے تو یہ سمجھ لے وہ قوم ایک ایسی چیز پر گھمنڈ کر رہی تھی جن پر انہیں بہت ناز تھا، وہ ان کا بدن ہے، کیونکہ آپ کی قوم کے سب سے چھوٹے شخص کی ہائٹ 9 فٹ تھی اور جو بلند ہوتا، جو لمبا ہوتا، اس کی ہائٹ 150 فٹ تھی۔ تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی عذاب نہیں آئے گا، اگر ہمیں کوئی عذاب آئے گا بھی تو ہمیں زیادہ نقصان نہیں پہنچا پائے گا، کیونکہ ہماری ہائٹ بہت لمبی ہے، ہم بہت اونچے قد والے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، جب حضرت ہود علیہ السلام انہیں تبلیغ کرتے، انہیں بتاتے اور سمجھاتے کہ باز آ جاؤ، اللہ رب العزت سے ڈرو، تو اپنی طاقت پر اتنا ناز کرتے اور یہ کہتے کہ آپ ٹینشن نہ لیں، ہم نبی جب تشریف لائے تو انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا، اپنی قوم کو سمجھایا، جس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا، آپ نے ہمیں سب بتا دیا۔ لیکن ہم بہت بہادر ہیں، جب اگر عذاب آئے گا تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہونے والا، ہم صحیح و سالم رہیں گے، کیونکہ ہم بہت لمبے ہیں، بہت طاقتور ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن مقدس نے اسے اس انداز میں بیان کیا ہے، وَتَتَّخَذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم مضبوط عمارت اس امید پر اختیار کرتے ہو کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ یعنی وہ یہ سوچ رہے تھے ہم اس ظاہری دنیا میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ظلم میں بڑے ماہر تھے، وہ ظلم بے انتہا کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس سے ان کے ظلم کے بارے میں بیان کیا، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم گرفت کرتے تو بڑی سختی سے گرفت کرتے، یعنی یہ کہ اسے ضرب لگاتے، اسے تلوار سے مارتے اور ان پر بڑا ظلم کرتے۔ یہ ان کا حال تھا۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے تبلیغ کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، تو وہ یہ کہہ رہے تھے ہم اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، ہم دیکھ لیں گے عذاب کیا ہوتا ہے اور عذاب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ واقعی اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوتا ہے، آسمان میں کالے بادل چھا جاتے ہیں، اور جب
ان پر عذاب آ رہا تھا تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ رب العزت ہم پر رحم کر رہا ہے، ہم پر عذاب نہیں آ رہا ہے، کیونکہ 3 سال تک بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اور جب ان لوگوں نے کالے بادلوں کو دیکھا تو یہ سمجھا کہ اب بارش ہوگی، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ وہ غلط فہمی کے شکار تھے، اور انہوں نے دیکھا 7 رات 8 دن تک وہ آندھی میں ملوث رہے، اور آندھی اس قدر کہ انہیں آسمان میں اٹھا لے جاتی جن سے ان کی گردنیں ٹوٹ جاتی، وہ زمین پر دے مارے جاتے، انہیں زمین پر پٹک دیا جاتا۔ یہ سب ان کا حال ہو رہا تھا۔ لیکن جو ایمان لائے تھے، اللہ اکبر، اللہ کی قدرت دیکھو، انہیں ذرا بھی آنچ نہ آئی۔ حضرت ہود علیہ السلام اب اپنی اس قوم کے ارد گرد لکیر کھینچ دیتے ہیں جو ایمان لائے ہوتے ہیں، اور جن آندھیوں سے کفار مر رہے تھے وہ آندھی صاحب ایمان کے لیے باعث ٹھنڈک تھی۔ وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ ٹھنڈی ہوا ہے اور ہمیں تھپیاں دے کر سلا رہی ہے، اتنی ٹھنڈی ہوا تھی۔ یعنی صاحب ایمان کو کچھ نہیں ہوا، اور جتنا بھی ہوا کفار کو ہی ہوا۔ اب یہاں ہمیں ایک چیز سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو بڑی لمبی ہوا کرتی تھی، اپنے جسم پر بڑا ناز کر رہی تھی، وہ لوگ اپنی طاقت پر بڑا غرور کر رہے تھے، بڑا گھمنڈ کر رہے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ جم جوائن کر لیتے ہیں اور کچھ باڈی بنانے کے بعد یہ تصور کرتے ہیں ہم بڑے بہادر ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ تمہارے جسموں کو قبر کے کیڑے کھا لیں گے، اس وقت تمہاری بہادری کام نہیں آئے گی۔ ہمیں گناہ کرتے وقت ان تمام باتوں کا خیال کرنا چاہیے اور اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، ہر وقت اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کہنے میں جو بھی غلطی بھی ہو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔